علیہ کے بعد مجدد کون ہیں کہ ان کا درجہ آتا ہے تجدیدی کارناموں پر. تجدیدی کارناموں پر 11ویں اور 12ویں صدی میں درجہ آتا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں آپ مجدد ہیں. حضرت ملا محب اللہ بہاری مجدد ہیں. حضرت میر عبد الواحد دلگرانی مجدد ہیں. یہ مجددوں کی فہرست ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ عالمگیر کے دور میں کون سا فتنہ تھا؟ حضرت عالمگیر کے دور میں شیعیت کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں اماموں کے انکار کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھوائی جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. 500 علماء کی تعداد کو آپ نے اکٹھا کیا اور 8 سال کی مدت میں 2 لاکھ روپے خرچ کر کے اس دور میں آپ نے فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلوایا. آج وہی کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے، مگر سارے دنیا میں اس کتاب کو سند کی حیثیت حاصل ہے. تمام بلاد اسلامیہ کے لوگ اس کتاب کو اپنی اپنی عدالتوں میں سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں. مفتیان کرام سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں. فقہ حنفی کی عظیم مستند کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو بڑا فخر حاصل ہے. یہی وہ ہندوستان ہے جس نے ایسے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا ہے، ایسے ایسے بہادروں کو جنم دیا ہے. اور یہی وہ ملک ہے جس ملک میں ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ایسی ایسی کتابوں کی ترتیب دیتے ہیں. فتاوی عالمگیری یہی سے ترتیب دی جاتی ہے جس کتاب کے محتاج ساری دنیا کے لوگ ہیں. فتاوی عالمگیری کے ترتیب دلوانے والے حضرت عالمگیر علیہ رحمت و رضوان بھی کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں. حضرت عالمگیر کے کارناموں کو جب سوچا جائے تو آج تو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ عالمگیر ہندو کش تھے، غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے. لیکن یہ جملہ برا نہ لگے تاریخ جاننے والوں کو. اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو سنیے یہی عالمگیر ہیں جہاں انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے. یہی عالمگیر ہیں انہوں نے معاشرے کو کس طرح سے ٹھیک کیا ہے اور بھارت کی سرزمین پر تک کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک عالمگیر نے کس طرح سے ملک کو سنوارا ہے. آج ہندوستان کی سرزمین پر 1,85,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہیں، لیکن اس جرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عالمگیری تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہی بنارس کی سرزمین ہے، اتر پردیش میں بنارس بڑا مشہور شہر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال عالمگیر نے بھیجا تھا. وہ کوتوال عیاش پسند تھا. اس نے جب دیکھا کہ بنارس کی سرزمین پر بڑی حسین و جمیل لڑکیاں پائی جا رہی ہیں تو عیاشی کا بازار گرم کر دیا. کسی نے آ کر کے کوتوال سے کہہ دیا کوتوال جی فلاں محلے میں بنارس کے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی پائی جا رہی ہے، اتنی حسین ہے کہ سویرے جب وہ نہانے کے لیے کاشی پر جاتی ہے تو بڑے بڑے راجپوت اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. کوتوال نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بنگلے پر اسے چند دن میں منگوا لیتا ہوں. کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا. جب پنڈت لالا رام کے گھر کوتوال کے آدمی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو بھیجو، کوتوال نے اپنے بنگلے پر بلایا ہے تو چونکہ دور عالمگیری ہے، اسلامی شوکت کا وقار بڑھا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے تھے. پنڈت لالا رام رونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، یہ کیسا کوتوال آ گیا ہے. ہم لوگوں نے تو سنا ہے کہ عالمگیر بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں، عالمگیر نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا ہے، مگر یہ کیسے کوتوال کو عالمگیر نے بھیج دیا جس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں. چنانچہ وہ رو رہے تھے. ان کی لڑکی کا نام شکنتلا تھا. شکنتلا کی نگاہ اپنے باپ کے رونے پر پڑ گئی. اس نے پوچھا باپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی اس طرح کا معاملہ ہے. بیٹی نے کہا باپ عالمگیر واقعی بہت انصاف پسند بادشاہ ہیں، ایک کام کرو کہ مجھے مغل تاجدار جو پہنتے ہیں لباس شہزادے وہ لباس منگوا دو. مغل شہزادے کا لباس منگوا دیا گیا. لڑکی نے اس لباس کو پہن لیا. اپنے باپ سے کہہ دیا کوتوال کے کارندوں سے کہہ دو 1 مہینے کا موقع دے دے، ہم شادی کے راستے سے اپنی بچی کو بھیجیں گے. ہماری عزت خاندان
خاندان میں ہے. چنانچہ باپ نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو ہٹا دیا. لڑکی رات کی تاریکی میں بنارس سے دلی کی طرف نکل پڑتی ہے اور ایک ہفتہ چلنے کے بعد دلی کی سرزمین پر وہ لڑکی پہنچی ہے. جمعہ کا روز ہے, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب جا رہے ہیں. نکارا بجا کہ لال قلعہ سے عالمگیر نکل رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. سلطان عالمگیر مسجد میں گئے, نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو نکارا بج گیا کہ عالمگیر اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو اہم فریادی ہوں, جو بڑے بڑے مظلوم ہوں, جن کو ستایا گیا ہو اور ان کی فریاد نہ سنی جا رہی ہو, وہ دہلی کے جامع مسجد کے کنارے راستے میں لائن میں کھڑے ہو جائیں. ان کی درخواست میں خود دیکھوں گا. چنانچہ سارے مجرم اور سارے مظلوم کھڑے ہوئے ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نکلے, ایک ایک کی فریاد سنتے چلے آ رہے ہیں, درخواست دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مغل شہزادہ بھی کھڑا ہوا ہے. عالمگیر جیسے پہنچے آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے اپنے رومال کو پھینکا, ارشاد فرمایا بیٹی تم اپنے سر کو بند کر لو. اور آپ نے پھر پیچھے اپنے پیچھے لگے ہوئے آدمیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹی کو لے لو اور مکان کے اندر محل سرا میں لے چلو, حرم سرا میں. چنانچہ اس کو لے کر کے چلے. ادھر سارے لوگوں کی فریاد کو آپ دیکھ رہے ہیں اور انصاف دیتے چلے جا رہے ہیں. لوگ حیرت میں ہیں کہ ہمارے بغل میں کھڑا ہونے والا یہ مظلوم, ہم لوگ سمجھ رہے تھے یہ لڑکا ہے مگر سلطان تو لڑکی کہہ رہے ہیں. عالمگیر کی نگاہ نے دیکھ لیا یہ آنے والا نوجوان لڑکا نہیں لڑکی ہے. اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست باطنی سے بچو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اندر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی تو کون ہے, تو کہاں سے آئی ہے, تو نے اپنا لباس کیوں بدلا ہے. اس نے عرض کیا مہاراجا میں بنارس کی رہنے والی ہوں, شکنتلا میرا نام ہے. مہاراجا یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے, آپ نے جو کوتوال بھیجا ہے وہ کوتوال ہم جیسی نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو کا خون کر دیا ہے. میں عزت کی بھیک مانگنے آئی ہوں. تب تک عالمگیر نے فرمایا بیٹی بھیک کا لفظ نہ بولو, عزت کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے, عزت کی حفاظت کی جاتی ہے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو 14 مرتبہ بیٹی کہا تھا. بات چیت کرتے ہوئے لڑکی گنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سلطان مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا بیٹی تم جاؤ بنارس, واپس میں تمہیں بھیجتا ہوں. تم دلہن بن جانا, پالکی میں بیٹھ جانا, کوتوال کے بنگلے پر جانا, تمہاری عزت کی حفاظت کی جائے گی. لڑکی کو عزت کے ساتھ عالمگیر نے ایک چوکی سے دوسری چوکی پر تاکید کر دیا. لڑکی چلی جا رہی ہے, بنارس آ کر کے پہنچتی ہے, اپنے باپ سے ساری کیفیت کو بیان کیا. لڑکی سوچ رہی ہے. باپ رونے لگا کہ بیٹی اب تمہاری عزت کیسے بچے گی. لڑکی نے کہا باپ سنو, 14 مرتبہ بات چیت کے درمیان عالمگیر نے مجھ کو بیٹی کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو سلطان مجھے بیٹی کہے وہ اپنی بیٹی کی آبرو نیلام ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا. چنانچہ مجھے دلہن بناؤ. دلہن بنا دیا اور دلہن بننے کے بعد شکنتلا پالکی پر سوار ہو گئی, کوتوال جی کے بنگلے پر پہنچ گئی. کوتوال جی آج پھولے نہیں سما رہے ہیں, بہت سارے پیسے لٹا رہے ہیں. تب تک ایک فقیر سامنے جاتا ہے. فقیر نے کہا کوتوال ہم بھکاری ہیں, ہمیں بھی چند سکے دے دیجئے. کوتوال نے جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک مٹھا پیسہ نکالا اور نکالنے کے بعد جیسے فقیر کے دامن میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, فقیر نے خود دامن کو چھوڑ دیا, پیسہ نیچے گر گیا. کوتوال نے ڈانٹا تم کیسے فقیر ہو, تم نے پیسے کو نیچے گرا دیا. کہا کوتوال مجھے پھر کچھ دے دو. کوتوال نے کہا وہی تمہیں اٹھانا پڑے گا. فقیر نے کہا مجھے کچھ دے دو. کوتوال نے کہا تم کیسے فقیر ہو, پیسے زمین پر گرا دیے ہو. تب تک فقیر نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بٹن کو کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ مارا کوتوال کے چہرے پر. اب جب استر کھلتا ہے تو دیکھا کہ سامنے عالمگیر کھڑے ہیں, سلطان عالمگیر ہیں. یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کیا سلطان مجھے معاف کر دو, سلطان مجھے معاف کر دو. عالمگیر نے کہا عزتوں کے خون کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. نادان تو نے اسلام کے نام پر داغ لگایا ہے. مذہب اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے. مذہب اسلام عزت کی نیلامی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. تو نے کس طرح سے عزت کی نیلامی کی ہے. رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے تجھے سزا ضرور دی جائے گی۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کوتوال کو گرفتار کروایا۔ 200 آپ کے حفاظتی دستہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کے ساتھ 200 فوجی تھے، وہ سب کے سب آ گئے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کوتوال کو سزا دی گئی۔ آج بھی بنارس میں کوتوال کی قبر پائی جا رہی ہے، معلوم کر لو۔ اور سزا کس طرح سے عالمگیر نے دی تھی؟ ہاتھی کو منگوایا تھا اور منگوانے کے بعد کوتوال کے ان دونوں پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر کے ہاتھی کو دوڑایا تھا۔ اس طرح سے سزا دلوائی تھی عالمگیر نے۔ اور سزا دلوانے کے بعد عالمگیر پھر اس بچی کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ وضو بناتے ہیں اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ پانی پینے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے بنارس والوں گواہ ہو جاؤ، آج 15 دن کا عرصہ گزر گیا ہے جب سے یہ بچی گئی تھی اور اس نے اپنی فریاد پیش کر دی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ یا تو اس بچی کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دوں گا اور یا تو پھر عالمگیر کی جان چلی جائے گی۔ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے آج تک پانی نہیں پیا ہے۔ آج یہ پانی پی رہا ہو، وہ عالمگیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عالمگیر کا یہ انصاف کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جیسے عالمگیر نے نماز ادا کی فوراً اس بچی کا باپ سامنے آیا اور اس نے کہا یا مہاراجا آپ نے جہاں خدا کی عبادت کی ہے اس جگہ پر مسجد بنائی جائے گی۔ چنانچہ مسجد تعمیر کی گئی۔ آج بھی بنارس کی سرزمین پر مندروں کے بیچ میں دھریرا کی مسجد مشہور ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ عالمگیر کا انصاف ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک تمہارا انصاف ہے کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے۔ جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ بھارت سونے کا چڑیا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ ملک پھل پھول رہا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا یہ ہمارا ملک تھا۔ یہ عالمگیر ہیں، یہ عالمگیر 11ویں 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، معمولی بزرگ نہیں تھے عالمگیر۔ عالمگیر دہلی کے جامع مسجد میں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، قرآن سننے کے لیے تشریف لے گئے اور کبھی کبھی آپ قرآن سناتے بھی تھے، اس لیے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ ان کے حافظ قرآن بننے کا واقعہ اس طرح سے ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اپنے دونوں بچوں معظم اور مکرم کو حافظ قرآن بنایا اور جب یہ دونوں بچے حافظ قرآن بن گئے تو آپ نے فرمایا اپنے دونوں بچوں سے کہ تم جاؤ لال قلعہ کے جیل میں، تمہارے دادا نظر بند ہیں ان سے سلام کراؤ۔ چنانچہ جب یہ دونوں شہزادے اپنے دادا کی خدمت میں گئے اور سلام عرض کرتے ہیں دادا ہم کو والد گرامی نے بھیجا ہے، ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم حافظ قرآن بن گئے، تو حضرت عالمگیر کے والد فرماتے ہیں میرے پوتوں مجھے کیا خوشی ہے، خوشی تو تمہارے ماں باپ کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن نور کا تاج تمہارے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، مجھے کیا خوشی ہے۔ آ کر کے پوتوں نے اپنے باپ سے بتایا عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے کہ دادا جان ایسے کہہ رہے تھے۔ حضرت عالمگیر کو بڑا جھٹکا لگا، حضرت عالمگیر نے قرآن منگوایا اور حفظ کرنا شروع کیا، آپ حافظ قرآن ہو گئے اور جب حافظ قرآن ہو گئے تو آپ اپنے پوتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے دادا سے کہہ دو دادا تمہارا لڑکا بھی حافظ قرآن ہو گیا، اب تمہیں بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مغل سلاطینوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ دہلی کے جامع مسجد میں قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آیا، حضرت ملا محب اللہ بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے، عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سن رہے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں غلطی ہو گئی تلاوت میں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ٹوک دیا۔ حضرت ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس ترتیب سے میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں اس ترتیب سے آیت ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں میں جیسے بتا رہا ہوں آیت کریمہ اس طرح سے ہے۔ قرآن کا ایک نسخہ منگایا گیا، آپ نے اس نسخے میں دیکھا حضرت ملا محب اللہ بہاری جس طرح سے ترتیب تلاوت کر رہے تھے اس طرح سے آیت کریمہ ہے۔ پھر دوسرا نسخہ منگایا گیا تو اس نسخے کی بھی تائید ہوتی ہے، پھر تیسرا نسخہ
मंगाया गया तो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जिस तरह तिलावत कर रहे हैं आयत करीमा इसी तरह से है। जब चौथा नुस्खा मंगाया गया तो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जिस तरह तिलावत कर रहे हैं आयत करीमा इसी तरतीब से तहरीर है। जब पांचवा नुस्खा मंगाया गया तो हजरत आलमगीर जिस तरह तिलावत फरमा रहे थे आयत करीमा उस तरतीब से है। हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने दलील कायम की कि सुल्तान चार चार नुस्खे कुरान के हमारी ताईद में है और एक नुस्खा आपकी ताईद में है। तब तक हजरत आलमगीर को महबूबियत का जोश आया, आपने अपने इमामा को उतारा और हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रखा, फरमाया अब बताओ आयत करीमा कैसे है। तो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी फरमाते हैं कि मैंने लौहे महफूज को देखा, उसमें आयत करीमा ऐसे ही तहरीर है जैसे आलमगीर तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप जरा तारीख का जायजा लीजिए। आज तारीखों में न जाकर के आपने अपने माजी को भुला दिया है और जो कौम अपने माजी को भुला देती है वो कौम तरक्की नहीं कर पाती है। आज अंग्रेजी जहन फिक्र रखने वाले लोगों ने तारीख का जनाजा निकाला और तारीख को तोड़ मरोड़ करके पेश करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के जहन में फतूर आ गए हैं, फितना फैल गया है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तजदीदी कारनामों को सोचिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं गैर मुकल्लिदों से जो आज इमामों की तकलीद नहीं करते हैं, इन नज्द की बदमाश औलादों से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की सरजमीन पर 50 साल के करीब हुकूमत करने वाला ये आलमगीर मुजद्दिद इस्लाम बता मुकल्लिद है कि गैर मुकल्लिद है? हजरत आलमगीर इमाम आजम के मुकल्लिद है, वो तकलीद कर रहे हैं, मुजद्दिद इस्लाम है, वो तकलीद कर रहे हैं। और तुम किस खेत के मूली हो जो इमामों की तकलीद का इनकार कर रहे हो? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम नज्द की पैदावार हो, नज्द की बदमाश औलादे हो, नज्द के हरामखोर हो, नज्द के उल्लू हो, नज्द के गीदड़ हो, नज्द के भंगी हो। इसलिए कि तुम तारीख उलट करके देखो, हम तुम्हारी तारीख उलटने के लिए बैठे हैं। अगर तारीख का हवाला गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी की, ये आलमगीर है जो मुकल्लिद हैं। और आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौस पाक से कितनी मोहब्बत थी, जरा इसको भी सामने रख के चलो। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आज भी दिल्ली के मुहाफिज खाना में, जो मुहाफिज खाना है जहां आसार मौजूद है पुराने, वहां तलवार आपकी दरवाजे के सामने लटक रही है। उस तलवार की बेट पर लिखा हुआ है या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, ए गौसे आजम खुदा के वास्ते अता फरमाइए। ये सरकार गौसे आजम से मोहब्बत है, आला हजरत को भी बड़ी मोहब्बत है। इसीलिए तो आला हजरत भी दुआ मांगते हैं और तरीका बताते हैं कि या इलाही कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे रिसालत, गौस का दामन, मसलके आला हजरत गुलाम मोहिउद्दीन साहब सुभानी। सुभान अल्लाह। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद इस्लाम हैं और मुकल्लिद हैं। आलमगीर तकलीद कर रहे हैं और ये गैर मुकल्लिद बने घूम रहे हैं। न इमाम आजम को मानते हैं, न इमाम शाफई को मानते हैं, न इमाम मालिक को मानते हैं, न इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मानते हैं, जिसका अकीदा ये है माज़अल्लाह कि एक लाठी से तो फायदा तुम ले सकते हो मगर मोहम्मद से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा माज़अल्लाह। इनके गुरु घंटाल का अकीदा है, जिस इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब में लिखा कि रसूलुल्लाह का गुंबद सन में अकबर है माज़अल्लाह, यानी बहुत बड़ा बुत है, इस बुत को पहले गिरा दिया जाए माज़अल्लाह। जिसने अपनी किताब में लिखा उसकी तकलीद ये कर रहे हैं, उसके नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। आओ देखो तारीख तुम्हारे सामने रख रहा हूं सुन्नी मुसलमानों, तुम किस तरह से सुन्नी बेहतरीन बन करके रहे। हाँ, हिंदुस्तान में शिया आ गए थे,
شیعوں کے آنے کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ نور جہاں کے دور سے شیعوں کے آمد کی تاریخ ہے. مفتی محمود اختر صاحب تھے, مولانا مقصود علی خان صاحب تھے, یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے آپ تاریخ معلوم کر سکتے ہو کہ نور جہاں کے دور میں شیعہ آ گئے تھے. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, کبھی انشاءاللہ پھر بیان کروں گا, لیکن وہ شیعہ غالب نہیں آ پائے تھے, دخیل تو ہو گئے تھے. آہستہ آہستہ وہ اپنے نظریات کو پھیلانا شروع کر دیے تھے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دبا دیا تھا, اور ایسا دبایا تھا کہ یہ ابھر نہیں سکے تھے. حضرت عالمگیر نے تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. حضرت عالمگیر نے ملکی طور پر کیا کام کیا تھا؟ آپ نے ملکی طور پر یہ قانون نافذ کیا تھا کہ ہمارے ملک ہند میں گانجا اور بھانگ کی کھیتی نہیں ہو سکتی ہے, ہمارے ملک ہند میں رنڈیاں نہیں رہ سکتی ہیں, یا تو وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں یا تو شادی کر لیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا تھا اس پر جانچ کرنے کے لیے, اور